نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال الله تعالى في مقام الآخر والذين هم على صلاتهم يحافظون صدق الله العظيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم عزیزوں بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، آج کا موضوع ہے نماز کی اہمیت اور اس کی فرضیت۔ قرآن پاک میں 700 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم فرمایا۔ اللہ رب العزت کی ذات احکم الحاکمین ہے، کائنات میں ہر نظر آنے والی نہ نظر آنے والی چیز کو، ہر مخلوق کو اللہ رب العزت نے اپنے امر کن سے پیدا فرمایا ہے۔ ان سب کے حاکم اللہ کی ذات ہیں، اور جو حاکم ہوتا ہے، جو آقا ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو، اپنے اندر جو لوگ ہیں ان کو کوئی بات کہے تو وہ ایک دفعہ کہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت تو سب مالکان سے بڑے مالک ہیں، سب آقاؤں کے بڑے آقا ہیں، ان سے بڑی ذات کوئی نہیں، تو وہ ایک دفعہ ہی کہہ دیتے تو وہ کافی تھا۔ لیکن عمل اتنا بڑا ہے، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے بار بار قرآن پاک میں تکرار فرمائی، بار بار اس بات کا ارشاد فرمایا۔ اور اتنے دفعہ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرما دیا، اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ نماز کس قدر بڑی چیز ہے اللہ کے۔ اور پھر میرے محترم عزیزو، جب کسی کے ہاں کوئی مہمان جائے تو اس کو تحفہ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنے احکامات نازل فرمائے، نماز کے علاوہ کتنے احکامات ہیں، سب کے سب زمین پر نازل ہوئے۔ زکوٰۃ کا حکم، شراب کا حکم، پردے کا حکم، اور بھی کتنے احکامات ہیں دین، سب زمین پر نازل ہوئے۔ لیکن یہ نماز اللہ کا ایسا زبردست اور ایسا عالی شان حکم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا کر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ دیا۔ اور جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور اس کا اقرار کیا، یہ اس کے ذمہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لائے ہوئے تحفے پر عمل کرے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف سے واپس تشریف لائے، نماز کا حکم آپ نے سنایا، تو جب نماز کا حکم ہوا تو صحابہ اتنے خوش تھے کہ یہ کفار و مشرکین حیران ہو گئے، آج بڑے خوش ہیں۔ تو صحابہ فرماتے تھے ہمیں اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا آج، کہ جو بھی کام ہو وہ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ہم کروا لیتے ہیں۔ جو بھائی بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں ان کی توجہ اس طرف رکھوائیں، جس کو سستی پڑ رہی ہو ساتھ والا بھائی ذرا ان کو متوجہ کر دے۔ تو میرے محترم عزیزوں، بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ ایسا اللہ کا حکم ہے، ایسا عالی شان حکم ہے، ایسا تحفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر دیا، اور پھر اس کے اوپر فضل یہ فرمایا کہ ہم 5 نمازیں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ 50 کا اجر عطا فرمائیں گے۔
اور یہ اتنا بڑا حکم ہے کہ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حکم ہے، اور قیامت کے دن اعمال میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ پھر فرمایا جس کی نماز اچھی اور پوری نکل آئی اس کا باقی حساب بھی آسان کر دیا جائے گا، یعنی اس کے باقی اعمال بھی ٹھیک نکلیں گے۔ جس کی نماز خراب نکل آئی اس کے باقی کے اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، ہمارے قیامت کے دن کا پیپر جو ہے وہ تو اس کے سوال ہمیں پہلے ہی بتا دیے گئے، یہ سوال پوچھے جائیں گے۔ انتہائی نادان اور بیوقوف ہوگا وہ طالب علم اس کو پتا ہو کل ان سوالوں کا پیپر ہونے والا ہے اور وہ تیاری نہ کرے، تو ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ اور یہ قیامت کے دن کا وہ سوال ہے جو کرنا لازمی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرمایا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، نماز کا چھوڑ دینا مسلمان کو کفر اور شرک تک پہنچانے والا ہے۔ یعنی مسلمان سے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ نماز چھوڑ دے، اتنی اہمیت کی حامل ہے اللہ کے ہاں نماز۔ اور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ایک ایک طبقے بارے میں آپ فکر مند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر طبقے کے بارے میں فکر مند، ہر عمر کے ہر جنس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہیں۔ آپ کی فکر کا یہ عالم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم کرو، 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو اس کو مارو۔ میرے محترم عزیزو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی رحیم ذات ہے، اتنے کرم والی ذات ہے، اتنی شفیق اور مہربان ذات ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاختہ کے بچے پکڑ کے لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہاں سے لائے؟ کہ آپ صلی اللہ فلاں جگہ سے۔ فرمایا اس کو واپس چھوڑ کے اس کی ماں پریشان ہوتی ہوگی۔ فاختہ کے بچوں پہ ترس کھانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ تیرا بچہ 10 سال کا ہو گیا نماز نہیں پڑھتا تو اس کو ڈانٹ، اس کو مار۔ یہ وہ نبی ہیں جو پرندوں کے بچوں پہ ترس کھا رہے ہیں۔ تو میرے محترم عزیزو، ہمارے بچوں کا ترس کھانا سردی کے ڈر سے ان کو نہ جگانا یہ ترس کھانا نہیں ہے۔ ان کا ترس کھانا کیا ہے؟ ان کو اٹھا کے ان کو نماز کے لیے کھڑا کر دینا، یہ ہے ان کے اوپر ترس کھانا۔ اور پھر اس کی اہمیت کو یوں بھی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کا حکم ہے۔ اب جس شخص کے گھر کے لوگ نماز نہیں پڑھتے تو وہ اللہ کا حکم توڑ رہا ہے۔ جو شخص 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 5 انعام عطا فرمائیں گے۔ جو شخص 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 5 انعام عطا فرمائیں گے۔ ایک دنیا میں 4 مرنے کے بعد۔ دنیا کا انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے تنگی کو ختم فرما دیں گے۔ آج ہاتھ کھڑا کرواؤں تو 99% لوگ ہاتھ کھڑا کریں گے۔ ہر شخص کسی نہ کسی تنگی کا، کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنی عقل ہے اس کے 99 حصے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائے، عطا فرمائے۔ اور سب سے عقل مند ترین ہستی یہ فرما رہی کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اللہ اس کی تنگیوں کو دور کر دیں گے۔ اب ہم جتنا کما لیں اس سے زیادہ کما لیں، سب سے زیادہ کما لیں، ہماری زندگی کی تنگیاں کب ختم ہوں گی؟ جب ہمارا سر اللہ کے ہاں جھکے گا۔ ادارے، حکومتیں، سربراہان، اداروں کے مالکان مجھے آپ کو خوشحال نہیں کر سکتے اگر اللہ کی ذات مجھ سے اور آپ سے ناراض ہے۔ اللہ راضی ہوں گے تو ہمارے کام بنیں گے، اللہ ناراض ہیں تو میرے محترم عزیزو نہ ہمیں حکومتیں امیر کر سکتی ہیں، نہ ہمیں ادارے خوشحال کر سکتے ہیں، نہ زیادہ سے زیادہ کمانا خوشحال کر سکتا ہے۔
اپنی زندگیوں کے وہ قرآن پاک میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری پر جتنا فساد برپا ہوتا ہے انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. یعنی یہ جو ہمارے حالات ہیں یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں. کافر جو ہے وہ اس کی بنیاد مال کے اوپر ہے، وہ سارے پالیسیز کو مال کے اوپر بیس کرتا ہے کہ اپنی پالیسیاں ٹھیک کر لیں ہم ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن مسلمان کی بنیاد کو نماز کے ساتھ اعمال کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ اس کے اعمال ٹھیک ہوں گے اس کے حالات ٹھیک ہوں گے. مسلمان کی زندگی میں اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوں گی تو اس کی خوشحالی اس سے جڑی ہوئی ہے. اللہ کے نبی کے ایک ایک سنت کے اندر ہماری خوشحالیاں چھپی ہوئی ہیں، اللہ کے ایک ایک حکم میں ہماری خوشحالیاں چھپی ہوئی ہیں. اور صحابہ کا زمانہ ہے، رات دن کوششیں ہو رہی ہیں کہ جنگ فتح ہو جائے، کتنے دن گزر گئے فتح ہی نہیں ہو رہی. تو بیٹھ کے مشورہ ہوا کہ دیکھو اللہ کے نبی کی کوئی سنت تو نہیں رہ رہی. اب سب صرف سر جوڑ رہے ہیں سارے. تو یہ مشورہ کرنے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ ہمارے لشکر میں مسواک نہیں کی جا رہی. فرمایا ہاں یہی بات ہے، اسی وجہ سے میں فتح نہیں ہو رہی. سارا لشکر دریا فرات کے کنارے پہنچا، صبح صبح وہ ٹہنیاں توڑ کے سب اپنے اپنے مسواک کر رہے ہیں. کفار کی طرف سے مخبر آیا، اس نے دیکھا سارا لشکر دانت تیز کر رہا ہے. اس نے واپس جا کے خبر دی کہ آج بچ جاؤ، وہ سب کے سب اپنے دانت تیز کر رہے ہیں، تمہیں چھوڑیں گے نہیں. بغیر جنگ کے اللہ نے فتح نصیب فرما دی. اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت میں اتنی برکت ہے. تو میرے محترم عزیزو، اللہ پاک نے جتنے احکامات نازل فرمائے ان میں سے سب سے بڑا سب سے اہم حکم نماز ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا کہ اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو یہ میرے آپ کے ذمہ لگ گیا خود بھی اللہ کی اطاعت میں آ جائیں، اپنے گھر کے ہر فرد کو اس کے اندر لے آئیں. اب دلی طور پر تو اتنے نرم ہیں ہم آج کہ موٹر سائیکل پہ جاتے کسی کا سٹینڈ گرا ہو ہر بندہ اس کو اشارہ کرے گا اس سٹینڈ اٹھا لیں. لائٹ جل رہی ہو تعلق نہیں ہے، جانتے نہیں اشارہ کر رہے ہوں کہ لائٹ بند کر لیں. اس نقصان کو نقصان سمجھا، لیکن نماز نہیں پڑھی اس نقصان کو کوئی نقصان نہیں سمجھا جا رہا. یہ ہمارے زوال کی وجہ ہے، یہ ہماری پریشانیوں کی وجہ ہے. تو میرے محترم عزیزو، جس گھر میں صبح بچے نے سکول کو لیٹ کر دیا، دادا بھی پریشان، دادی بھی پریشان، والدہ بھی پریشان، والد بھی پریشان کہ بچہ سکول سے لیٹ ہو گیا، اسی بچے نے آج صبح فجر کی نماز نہیں پڑھی، اس نقصان کو کوئی نقصان نہیں سمجھا جا رہا. جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ارشاد آ چکا کہ 5 نمازوں کی پابندی کر، اللہ سب سے پہلے نام کیا دیں گے؟ تیری زندگی سے تنگی کو ہٹا دیں گے. آج رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے حلال حرام کو ایک کر دیا گیا، اور میرے دوستو صبح شام کو ایک کر دیا گیا، سردی گرمی کو ایک کر دیا گیا. سارے فرق ختم کر دیے کہ زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیں، زیادہ سے زیادہ کما لیں، زیادہ سے زیادہ جمع کر لیں. دولتیں کبھی ہمیں خوشحالیاں نہ دے سکیں گی اگر ہم اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوئی بات ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیے. نبیوں کے نبی آپ جائیں گے تو جنت کے دروازے کھلیں گے، یہ ان کے لیے حکم آ رہا ہے. تو میرے دوستو ہمارے اوپر ہی کتنا لاگو ہے. ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں، ہماری زندگی میں جو تنگیاں ہیں، نماز کے اندر اللہ نے ایسا سکون رکھا ہے کہ اگر ہم اللہ کی اطاعت میں اللہ کے سامنے جھکنے میں آ جائیں تو میرے محترم دوستو ہماری زندگی میں اچانک سے تبدیلی آ جائے گی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا فیصلہ ہے کہ دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، اور اللہ کی یاد کا سب سے اہم ذریعہ نماز ہے. اور بندہ اللہ کی ذات کو سب سے زیادہ پسند تب ہوتا ہے جب اس کا سر سجدے میں ہوتا ہے. کتنے لوگوں کے واقعات اللہ والوں کے میں نے آپ نے سن رکھے ہیں، ان کا سجدے میں انتقال ہوا، ان کا سجدے میں انتقال ہوا.
فرشتوں نے پوچھا کیسے آپ دنیا سے جانا چاہتے ہو؟ کہ میں سجدے میں جاؤں میری روح قبض کر لینا. یعنی کتنا اہم ہے سجدہ. اسی ایک سجدے کا انکار کر کے تو شیطان دیکھے کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اور آگے مسلمان کو فکر نہیں ہے. اور رات کو سوچے تھے صحیح آج میں نے کتنے سجدوں کا انکار کیا, آج میں نے اللہ کی اطاعت سے کتنا منہ موڑ دیا میں نے, آج اللہ کو آج کتنا میں نے ناراض کیا. میرے محترم دوستو, تو ہم اپنی زندگیوں کو نماز کے ذریعے بدلیں, اللہ کی اطاعت کے ذریعے بدلیں. اللہ نے جب اپنے نبی کے زبان پر ارشاد جاری فرما دیا تو ہماری تنگیاں کس سے دور ہوں گی؟ نماز کی پابندی سے دور ہوں گی. اس لیے آج سے ارادہ کر لیں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھیں کتنی جگہیں ایسی ہیں کہ نماز پڑھنے کا نام لو تو وہاں کے مالکان کے چہرے پہ بل آ جاتے ہیں, چہرے کے تیور بدل جاتے ہیں. لیکن اگر یہاں پہ آپ کے لیے انتظام کر دیا گیا اور 2 نمازوں کا اہتمام کر دیا گیا, دیکھیں اللہ تعالیٰ تب تک نہیں پکڑتے جب کسی کا عذر ختم نہ کرتے. تو یہاں عذر ختم ہو گیا, آپ کو نماز کے لیے موقع فراہم کر دیا گیا. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں. کم سے کم 4 نمازیں تو ہمیں یہاں مل جاتی ہیں. ہم کوشش کر کے ان نمازوں کو تو پابندی کے ساتھ جماعت سے ادا کرنے والے بن جائیں. اتنا تو ہم کر لیں. اور میرے محترم دوستو عزیزو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ حکم آ گیا, نماز کا تحفہ مل گیا, تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو زندگی میں جو بھی تنگی آئی وہ 2 رکعت نفل پڑھتے, اللہ سے اپنا کام کروا لیتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی, ایمان لے کے آئی, وہ اور اس کا بیٹا. تو اللہ کا کرنا, وہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جتنے گھر تھے سب کے سب دین سیکھنے کی درسگاہ تھے. وہ عورتوں میں آ کے دین سیکھنے لگ گئی. اس کا بیٹا مسجد نبوی میں صحابہ کے بعد دین سیکھتا. اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ اس بچے کا انتقال ہو گیا. صحابہ نے اس کا کفن دفن کیا, اس کے انتظام کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا. آپ نے پوچھا اس کی والدہ کو خبر دی؟ نہیں یا رسول اللہ, اس کی والدہ کو خبر نہیں تھی. میں اس کی والدہ کو بلاؤ. ان کی والدہ کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا ٹھہر جائیں. انہوں نے مصلی بچھایا, 2 رکعت نفل پڑھی. اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ لے کے میں اس پر ایمان لے کے آئی, جو دین وہ لے کے میں نے اس کو تسلیم کیا. میں وہ سیکھنے کے لیے اپنا گھر چھوڑا, اپنا علاقہ چھوڑا, اپنے خاندان کو چھوڑا. میں نے تیرے نبی کے دین کو تسلیم کیا. اے اللہ میں اپنے خاندان میں واپس جاؤں گی تو سارے مجھے تانا دیں گے, تو کس دین کی بات کرتی ہے, تو اپنا بیٹا کو مار کے آ گئی, تجھے کیا حاصل ہوا؟ تو ان صحابیہ نے دعا کی کہ اے اللہ تو قادر ہے, تو قیامت کے دن اس کو زندہ کرے گا. اے اللہ تو قیامت کے دن بھی تو اس کو زندہ کرے گا. اے اللہ مجھے رسوائی سے بچا لے اور میرے بیٹے کو زندہ کر دے. صحابہ فرماتے ہیں کفن پہنا ہوا بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا. اتنی طاقتور چیز ہے نماز, اور اتنا یہ اللہ سے تعلق بنانے کا اتنا بہترین ذریعہ ہے نماز. تو میرے محترم دوستو, یہ ہمارے حالات, ہماری زندگی کی پریشانیاں, ہماری تکلیفیں, ہماری زندگی کی تنگیاں, تنگ دستیاں سب نماز سے جڑی ہوئی ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما گئے اور صحابہ نے کر کے دکھا دیا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو ایک زمین حصے میں آئی مال غنیمت میں سے, اور وہ بنجر تھی. انہوں نے اپنے غلام کو حکم دیا یہاں پہ مصلی بچھاؤ, 2 رکعت نفل پڑھی, اللہ سے دعا مانگی. اور میرے محترم عزیزو بادل آئے اور صرف انہی کی زمین پر برس کر چلے گئے. اتنی طاقتور چیز اللہ کے نبی مجھے آپ کو دے کے گئے. اور اتنے بے شمار واقعات ہیں کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے, اور اللہ کا حکم ہے کہ مجھ سے نماز کے ذریعے سے مدد مانگو. اللہ کا حکم ہے. تو اس لیے میرے محترم دوستو, ہم گزری زندگی پر توبہ کر کے آنے والی زندگی کے لیے اللہ کی اطاعت کی نیت کر لیں انشاءاللہ. اور دیکھیں کہ ہمیں گناہوں سے پاک کر دینے والی چیز ہے نماز. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی مثالیں ہیں اتنی عام فہم ہیں, عام سے عام بندہ سمجھ جائے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال ارشاد فرمائی کہ ایک بندے کے گھر کے سامنے نہر ہو جس میں سے اس نے گزر کے جانا ہو, اور اس کا پانی بھی گہرا ہو اور تیز ہو, اور وہ روزانہ اس میں سے 5 مرتبہ غسل کر کے پھر آگے جاتا ہو. بتاؤ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بالکل نہیں, اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا جو دن میں 5 دفعہ غسل کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی حال 5 نمازوں کا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی حال پانچوں نمازوں کا ہے، جو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتا ہے نمازوں کے درمیانی اوقات کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ ظہر کی نماز فرض نماز جماعت سے پڑھے فجر سے ظہر تک کے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جس نے عصر کی نماز پڑھی ظہر سے عصر کے گناہ معاف ہو گئے، جس نے مغرب کی نماز پڑھ لی عصر سے مغرب کے معاف ہو گئے، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی مغرب سے عشاء کے معاف ہو گئے، اور جس نے رات سو کر گزار دی لیکن عشاء اور فجر جماعت سے پڑھ لی اس کی یہ رات عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ اللہ تو اتنے مہربان ہے، اتنے قدردان ہے۔ تو میرے محترم دوستو، جب 5 غسل جسم کو پاک کر دیتے ہیں تو 5 نمازیں جسم کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہیں۔ تو چونکہ یہ فیصلہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ 5 نمازوں کی پابندی کرنے والا بے حیائی اور بری باتوں سے بچ جائے گا، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس لیے ہم آج سے یہ نیت کر کے یہاں سے جائیں کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی سے جماعت سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب نیت کرتے ہیں اس کی انشاءاللہ۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ آ چکا ہے کہ ہماری تنگیاں تب دور ہوں گی جب ہم نماز والے، سجدے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں گے۔ تو آپ نے مثالیں سنی کہ جس درخت کو زیادہ پھل لگا ہو وہ زیادہ جھکا ہوتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہم اللہ کے ہاں جھکے ہوئے بن کے رہیں، اللہ ہمیں بہاریں لگائے گا، اللہ ہماری زندگی میں خوشحالیاں لے کے آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں اور قیامت کے دن کے کامیاب لوگوں کے ساتھ میں اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو کھڑا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔